کیا چودھریوں کی طرح شریف خاندان میں بھی دراڑ پڑ گئی ہے؟ کیا چودھری خاندان کی طرح علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے دونوں بھائی؟ کاف لیگ کا جو دفتر تھا وہاں سے چودھری شجاعت کی تصویریں بھی ہٹا دی گئیں۔ سوال یہ ہے کیا شریف خاندان میں بھی ایسا تضاد نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے سیاست اور یہ ہے اس کی اصل شکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج بڑی ایک اہم خبر آپ سے شیئر کرنی ہے کہ کیا چودھریوں کی طرح شریف خاندان میں بھی دراڑ پڑ گئی ہے اور یہ بھی کیا چودھری خاندان کی طرح علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے دونوں بھائی؟ برسوں سے ہم نے دیکھا کہ چودھری خاندان جو تھا ایک مدت سے سیاست میں اپنا رول ادا کر رہا تھا، بڑا امپورٹنٹ رول تھا خاص کر پنجاب کی سیاست میں چودھریوں کا، لیکن ایک وقت آیا کہ جو دونوں کزن بھی تھے، چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی، اور آپس میں بہنوئی بھی تھے، پھر ان کے بیٹا جو مونس الہی ہے ان کی شادی بھی چودھری شجاعت کے گھر ہوئی تھی، اور اتنی گہری رشتہ داری ہونے کے باوجود دونوں گھرانے علیحدہ علیحدہ ہو گئے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ اب ایک دوسرے کے خلاف کورٹ میں گئے، اور بلکہ جو کل کی خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کاف لیگ نے چودھری شجاعت کو ان کے پریزیڈنشل شپ سے بھی ہٹا دیا اور طارق بشیر چیمہ کو بھی فارغ کر دیا پارٹی عہدے سے، حتیٰ کہ مسلم لیگ جو ہاؤس ہے جہاں پہ کاف لیگ کا جو دفتر تھا ڈیوس روڈ پہ وہ دفتر ہے، وہاں سے چودھری شجاعت کی تصویریں بھی جو پینافلیکس لگے ہوئے تھے وہاں سے چودھری شجاعت کی تصویریں بھی ہٹا دی گئیں۔ یہ ہے سیاست اور یہ ہے اس کی اصل شکل۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا شریف خاندان میں بھی ایسا تضاد نظر آ رہا ہے؟ شیخ رشید دعویٰ کیا کرتے تھے، ان کی پیشین گوئی تھی کہ نون سے شین نکلے گی، تو کیا وہ نون سے شین نکل سکتی ہے؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں اور کس بنا پر شیخ صاحب ایسے دعوے کیا کرتے تھے؟ اگر ہم موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو ایسی چیزیں، ایسے شواہد مل رہے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی کچھ سیاست کو سمجھنے والا انسان اس کا مشاہدہ کرے تو اس کو شاید یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ دونوں خاندانوں کے درمیان اختلافات جنم لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک بیانیہ جو نواز شریف کا تھا، آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اور شہباز شریف مفاہمت کی طرف چل رہے تھے، یعنی انہوں نے ان کے شاید کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے بیانیے کو اتنی اہمیت نہیں دی، اور وہ مفاہمت کی طرف جاتے جاتے وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن جتنا نقصان نون لیگ کو اس مفاہمت نے پہنچایا ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچا، یا اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے اتنا نقصان نہ پہنچے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بزدار کی اور عمران خان کی اپنی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، اس میں جتنے ضمنی الیکشن ہوئے اس سب میں اتنا یعنی طاقتور بیانیہ تھا نواز شریف کا، ووٹ کو عزت دو گا، اسی بیانیہ کی بنیاد پر انہی لوگوں سے، انہی جگہوں سے اور اسی پنجاب سے، بلکہ ہر جگہ سے جہاں جہاں بائی الیکشن ہوئے، مسلم لیگ نون نے سیٹیں جیتی۔ حکومت عمران خان کی ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون پاپولر رہی، اور اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز شریف کا بیانیہ ڈیفرنٹ تھا۔ انہوں نے شروع کے جلسے میں یہ کہا کہ جی ہم کیوں عمران حکومت کا، جو پچھلی حکومت کا پونے چار سال کا جو گند ہے اس کو ہم کیوں لے کے چلیں، ہمیں یہ حکومت چھوڑ دینی چاہیے تھی، جس سے صاف نظر آتا تھا کہ وہ اس حکومت کو لینے کے حق میں نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ بنی؟ پھر مجبوراً ظاہر ہے پارٹی کو جب آپ قائل کرتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر جو لیڈر ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن 10-12 پارٹی کے رہنما اگر جا کے ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں کر لینا چاہیے، تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو ماننی پڑتی ہے اپنے رفقا کی بات، اپنے ساتھیوں کی بات۔ تو یہی کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا، اور واقفہ نے حال اب کہتے ہیں کہ صورتحال اس حد تک پہنچ گئی ہے، اب دونوں ناراض ہیں۔ حمزہ اور مریم کی بھی آپس میں چپکلش اس وجہ سے شروع ہو گئی کیونکہ جو درگت بنی ہے نون لیگ کی، درگت ہی کہہ لیں، اور بنی ہے نون لیگ کی پنجاب کی جو ابھی بائی الیکشن ہوئے اس میں، تو
یہ بڑی وجہ بنی دونوں، کیونکہ پارٹی کی ظاہر ہے پارٹی کے لیڈر نواز شریف، ووٹ بینک بھی نواز شریف کا، اور اس کے بعد اگر کراؤڈ پولر ہے تو پارٹی میں کراؤڈ پولر کوئی ہے تو وہ مریم ہے. یعنی باپ اور بیٹی دونوں اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ مفاہمت کی سیاست کی جائے یا حکومت لی جائے، اور حکومت بھی بہت کمزور لی جائے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے شہباز شریف صاحب نے منا لیا اور حکومت کرنے لگے، جس کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ نون لیگ کو بہت نقصان پہنچا. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے اینکرز ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ اب تو مطلب کہنے کی بھی ضرورت نہیں، بہت ڈیوائیڈ نظر آتی ہے، اور بہت عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ یہ اینکر کس کی سائڈ لیتا ہے اور یہ نیو پروگرام اینکر کس پارٹی کے ساتھ ہے. لہذا بہت یہ ایک عام سی بات ہوگی کہ اگر ہم کسی اینکر کو بات کریں تو وہ کہے گا جی ہاں جی، اب ریڈی والے بھی بتا دے گا کہ جی یہ اینکر تو نون لیگ کا ہے، یہ اینکر تو پی ٹی آئی کا ہے. یعنی تو ہم نے پچھلے دنوں یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسے اینکرز ہیں جو لائن ٹو کرتے تھے مسلم لیگ نون کی، انہوں نے بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ساری ذمہ داری انہوں نے شہباز شریف پر ڈالی، اور دوسری اس کے بعد حمزہ صاحب پر. کیونکہ اگر حمزہ یہ نہ گورنمنٹ لیتے، اس کی جگہ کسی اور کو وزیر اعلیٰ بھی بنا دیتے، تو شاید کسی حد تک لوگوں کا وہ جو ایک نیریٹو بنا کہ موروثی سیاست کرتے ہیں اور صرف باپ اوپر اور بیٹا نیچے اور دونوں پہ کیسز ہیں اور دونوں ہی ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھ گیا، تو اس طرح لوگوں کو شاید وہ اس طرح ریئیکٹ نہ کرتے اور اتنا بری اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ نہ ہوتی. ایک وجہ یہ بھی. اب مریم، ظاہر ہے مریم کا ایک اپنا حلقہ ہے بابا، پارٹی کے اندر ایک اپنی ڈویژن ہر پارٹی میں ہوتی ہے. آپ نے کاف لیگ میں دیکھی ایسے ہی تھے، کچھ لوگ چودھری شجاعت کے ساتھ تھے، کچھ لوگ چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہے. اسی طرح کچھ نون لیگ ہے، یعنی اس وقت مریم جو ریپرزینٹ کرتی ہیں سابق جو پرائم منسٹر ہے نواز شریف کو، اور کچھ لوگ حمایتی ہیں حمزہ کے، اور شہباز شریف صاحب کے ظاہر ہے ایک طرف دونوں باپ بیٹا اور ایک طرف باپ بیٹی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ بہت سارے نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے وہ کسی کے اشارے پر، پارٹی کے اندر اسے کسی کے اشارے پر شہباز شریف کے پر یہ الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ انہوں نے نقصان پہنچایا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان گھروں میں، اس گھر میں بھی چودھریوں کے گھروں کی طرح کچھ اختلافات پیدا ہو گئے، اور جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شیخ رشید کی جو پشین گوئی تھی کہ نون سے شین نکلے گی صحیح ثابت ہو جائے. اللہ نہ کرے کہ کسی کے بھی گھر میں اس طرح کے معاملات ہوں اور بھائیوں میں کسی مفاد کی خاطر نا اتفاقی ہو. ہم تو کبھی بھی نہیں چاہے، میں ذاتی طور پہ بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن بہرحال اس بات کے حق میں ہوں کہ کہیں پہ آپ کے یہ جو سیاست ہے باپ دادا کی، یہ وراثت نہیں ہونی چاہیے. عام عوام کو بھی، آپ کے پارٹی کے دوسرے لوگوں کو بھی اس کا یعنی جو جائز ہے وہ حق ملنا چاہیے. کیا دیکھیں، ایک سیاستدان کی الٹیمیٹ خواہش کیا ہوتی ہے؟ ایم پی اے بننا. ایم پی اے بننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعلیٰ بننا یا ایم این اے بننا، اس کے بعد وزیر اعظم بننا. اور اگر کسی پارٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اس پارٹی میں رہوں گا اور ساری عمر نہ میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں نہ میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی لوگ وہاں جانا پسند کریں گے جہاں ان کو کوئی چانس ملنے کا نظر آتا ہو کہ یہاں ہمیں چانس مل سکتا ہے. بہرحال نون لیگ نے جتنی غلطیاں کی ان کا کفارہ ان کو بھگتنا آنے والے الیکشنوں میں، بھلے وہ تھوڑے سے ذاتی وقتی مفاد، بے شک جتنا مرضی اب کہہ لیں کہ جی ہم نے ملک کی خاطر کیا ہے، ہم نے اس کی خاطر کیا، لوگوں کو سب نظر آتا ہے. اگر آپ نے ملک کی خاطر کیا تھا تو آپ کو خود بننے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیتے. آپ وزیر اعلیٰ بھی کسی اور کو بنا سکتے تھے، تاکہ وہ جو رنج اور غم اور وہ جو غصہ ہے لوگوں کو کہ یہ باپ بیٹا ہی کر رہے ہیں اور جو مجرم تھے ان پہ کیسز بنے ہوئے ہیں، تو یہی کیوں بن سکتے ہیں اور کیوں نہیں بن سکتا. یہ بھی ایک بڑا نیریٹو لوگوں کے اندر پرویل کر رہا ہے اور لوگ بڑا اس پہ بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ اگر اس طرح کی ضد اور اس طرح کی ہٹ درمی نہ کرتے، ان کے پاس بڑے بڑے چہرے تھے جیسے شاہد خاقان عباسی ہیں، بڑے اچھے، وہ بھی بن سکتے تھے. لیکن بہرحال یہ تو بات اب ہو گئی، جتنا نقصان پہنچنا تھا اتنا تو پہنچ چکا. اب دیکھیں بڑے اگریسو ہو کر یہ بات آگے اگلی مووز کر رہے ہیں نون لیگ، لیکن آنے والے وقت میں ان کی یہ اگریسو موو
ان کو فائدہ دے سکے گی یا نہیں دے سکے گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال ایک دفعہ پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں بھی نفرت اور بد اتفاقی نا اتفاقی پیدا نہ کرے، اور جو بھی کوئی حکومت بنے پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔